خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی رپورٹ۔ انوار سداپوری صاحب کی پوتی ایڈمٹ ہے برہمپور میں، لیکن ان سے وعدہ تھا اور دادا میاں سے ایسا تعلق ہے کہ یہ تشریف لائے، ان کا استقبال ہے، وہ آئے، ان کو میں اپنے ہی شعر سے پیش کرتا ہوں۔ یہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں۔ شعر ادب میں آپ کا استقبال۔ حضرات، ہمارے فاروق عادل صاحب نے بہت اچھی نعت پیش کی، رضوان فاروقی صاحب کا تو جواب نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کچھ شعراء ہمارے اب کچھ لوگ پیچھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، یہ ان کو نہیں معلوم کہ جہاں پر رسول کا خدا کا ذکر ہوتا ہے اس بزم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ بڑے ادب کی بات نہیں تھی، یہ بے ادبی تھی، اور شعراء کا کام ہے پیچھے نہ بیٹھ کر کے یہاں بیٹھے تاکہ شاعر کی ہمت افزائی ہو۔ بہرحال میں تین شعر حاضر کر رہا ہوں رضوان بھائی کہ ہمیں عرصہ ہوا خوشیوں سے ناتا توڑ آئے، ہمیں عرصہ ہوا خوشیوں سے ناتا توڑ آئے ہیں کہ ہم پردیس میں گھر بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں عرصہ ہوا خوشیوں سے ناتا توڑ آئے ہیں کہ ہم پردیس میں گھر بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے ہیں۔ اور جو دریا گاؤں میں تیرے کبھی سیلاب لاتا تھا، جو دریا گاؤں میں تیرے کبھی سیلاب لاتا تھا، اب اس کا رخ سمندر کی طرف ہم ہو آئے ہیں۔ ہمیں عرصہ ہوا خوشیوں سے ناتا توڑ آئے ہیں کہ ہم پردیس میں گھر بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے ہیں۔ اب دیکھیے ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہچان لیں گے میں نے کیا کہا ہے۔ ہم کیسے یہاں ہندوستان میں ہیں، کیا کر کے آئے، سماعت فرمائیں کہ نہیں ہم جانے والے چھوڑ کر ہندوستان ہرگز، نہیں ہم جانے والے چھوڑ کے ہندوستان ہرگز، کہ ہم ساحل پہ اپنی کشتیوں کو توڑ آئے ہیں، خوشیوں سے ناتا توڑ آئے ہیں کہ ہم پردیس میں گھر بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے ہیں، اور نہیں ہم جانے والے چھوڑ کے ہندوستان ہرگز کہ ہم ساحل پہ اپنی کشتیوں کو نہیں ہم جانے والے چھوڑ کے ہندوستان ہرگز، نہیں ہم جانے والے چھوڑ کے ہندوستان ہرگز کہ ہم ساحل پہ اپنی کشتیوں کو توڑ آئے ہیں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں، جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہاں مہاجر کہلا رہے ہیں۔ کہ مہاجر یاد جب کشمیر کو کرتے تو کہتے ہیں، مہاجر یاد جب کشمیر کو کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں جنت کا نظارہ چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں عرصہ ہوا خوشیوں سے ناتا توڑ آئے ہیں کہ ہم پردیس میں گھر بوڑھی ماں کو چھوڑ آئے ہیں۔ آپ دو تین شعر اور پڑھ دیں گے، دیکھیے دو تین شعر اور پڑھ دیں گے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری قوم کا دعویٰ ہے۔ ہمیشہ سے جب وطن پر کوئی بات پڑی
تو ہماری قربانی اس دیش کے لیے زیادہ ہوئی، ہماری قوم کو دی۔ اور آج کے جو لیڈران ہیں ان کو میں برا نہیں کہتا، لیکن شعر کہہ رہا ہوں کہ وطن بھیا بات غصے کر لینا خدا کے لیے سن، وطن خطرے میں ہو، تم رہبرو بیمار ہو جانا، وطن خطرے میں ہو، تم رہبرو بیمار ہو جانا، ہمارا کام ہے بڑھ کر علم بردار ہو جانا۔ وطن خطرے میں ہو، تم رہبرو بیمار ہو جانا، ہمارا کام ہے بڑھ کر علم بردار ہو جانا۔ وطن خطرے میں ہو، تم رہبرو بیمار ہو جانا، ہمارا کام ہے بڑھ کر علم بردار ہو جانا۔ اب تمہاری ناخدائی اور کشتی کا سہارا کیا؟ تمہاری ناخدائی اور کشتی کا سہارا کیا؟ تمہاری ناخدائی اور کشتی کا سہارا کیا؟ ارے ہمیں خود تیر کر آتا ہے دریا پار ہو جانا۔ بہت عمدہ، واہ واہ واہ۔ تمہاری ناخدائی اور کشتی کا بھروسہ کیا؟ ہمیں خود تیر کر آتا ہے دریا پار ہو جانا۔ ارے جلا دو آشیانوں کو، لگا دو آگ گلشن میں، جلا دو آشیانوں کو، لگا دو آگ گلشن میں، تمہارا تو شیوا جعفر گدار ہو جانا۔ یہ تھے محترم انوار ستاپوری صاحب، گزشتہ 6 مہینوں سے شدید علیل ہیں۔ یہی 6 مہینے کے بعد یہ 26 تاریخ کو جو پہلا اس کا پہلا دن تھا، اس دن مشاعرے میں آئے تھے منصبتی، اور آج پھر یہ انہوں نے زحمت کی۔ زحمت ان کے لیے انشاءاللہ رحمت بن جائے گی، کیونکہ جانے کے بعد انہوں نے فون کیا کہ رضوان بھائی اب بہت طاقت محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ زندگی کے آثار ہیں۔ ان کی پوتی کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، ڈینگو ہے اس سے، دعا کیجیے کہ دادا کے حضور کی ان کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہو جائے اور سلامت رہ کے اپنے گھر پہنچ جائے۔ بہرحال یہ بدام پور سے چل کے سیدھے یہاں آ گئے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کی محفل میں کئی لوگوں کا خوشگوار اضافہ ہوا ہے، اس میں جناب سلیم الدین خان صاحب ہیں، جو فیضان خان ڈر ناؤ لائن وتھ فیضان خان جو ہم لوگوں کو کور کرتے ہیں ہر سال اور دور تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کے باقاعدہ سسر ہیں، جس کو ہم لوگ خسر کہتے ہیں اردو میں، لیکن سسر کو لوگ زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ رشتہ بہت نازک ہے، اور ان کے والد خالد صاحب ہمارے دوست ہیں، اس طرح وہ بھی ہمارے بھائی ہوئے، میں ان کا انکل ہوں۔ تو ان کا استقبال ہے آج کی اس محفل میں، اور انہوں نے شاعروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مطلب ان کی آواز کو جو شدت رہے لیکن ان کو کسی حد تک راحت پہنچے، اس کے لیے کولڈ ڈرنک کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہماری محفل میں ضرورت ہے، جو اگر اندر سے دیوبندی بھی ہو تب بھی بریلوی بن گیا ہے۔ ابھی جو الحمدللہ ہے خانقاہی پہلے سے، اس لیے بھی ان کے لیے آنکھیں بچھانا چاہیے۔ فیضان تو آدھا دیوبندی تھا، اس کو میں ٹھیک ٹھاک کر لیا ٹھوک پیٹ کے، اور باقی انہوں نے صحیح کر لیا سسر نے، اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ جو کجی بچی تھی وہ سب دادا میاں ٹھیک کر دیں گے۔ تو ان سے کہا بھی جاتا ہے فیضان کہ تم بھی وہاں جاتے ہو، اور انہوں نے کہا کیا کروں، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، جہاں سکون ملتا ہے دل وہاں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہماری خانقاہوں کا یہی فیضان ہے کہ یہاں کسی طرح کی رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہے، کوئی کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، یہاں آ کے اس کے اندر یکرنگی آ جاتی ہے۔ اسی یکرنگی کا نام انسانیت ہے، مذہب ہے، اسلام ہے۔ اور صوفیہ کا پیغام اس شعر کی مصداق ہے کہ ہر مسلک و مذہب کی ہے بنیاد محبت، اور ویرانے کو کر دیتی ہے آباد محبت۔ اور محبت کے حوالے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اب سن لیا جائے اس شاعر کو تقریباً سبھی مجھ سے کہتے ہوئے مجھے پہلے پڑھائی ہے، لیکن اگر سب کو بلاتا تو بالکل سلام کی شکل ہوتی اور محفل یہیں پہ تمام ہو جاتی۔ تو میں نے ان کی رائے سے گریز کیا، اور میں شاعروں کو پیچھے گھوم کے دیکھتا ہی نہیں۔ ابھی انوار صاحب بات کر رہے تھے کہ صاحب پیچھے والے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا وہ پیچھے بیٹھتے اسی کانا پھرسی کے لیے ہے، یہ روبرو سامنے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف مائک پہ آتے ہیں، مال کماتے ہیں، پھر پیچھے جا کے ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا دی، سزائیں ان کے لیے بڑی سخت ہیں،
تو ایک کسی بہت ہی پڑھے لکھے نے سزا تجویز کی کہ اللہ ان کو کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بڑا سا گڑھا کھدوائیے اور اسی میں سب کو ڈال دیجیے، سیڑھی بالکل نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے کندھے اور پیر رکھ کے چڑھیں۔ جب رحمہ صاحب چڑھیں گے فاروق عادل کھینچ لیں گے، فاروق عادل چڑھیں گے تو میں نہیں چڑھنے دوں گا، میں چڑھوں گا تو محمد علی ساحل کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تو فائرنگ شروع کر دیں گے، تو سب اس طرح سب ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے۔ تو جناب ڈاکٹر حیات حمایت جیسی صاحب تشریف لے آئے، وہ صحافی ہیں، لٹریری ورک ہے ان کا، ادب کے حوالے سے خانقاہوں کے حوالے سے بھی ان کی نظر بہت گہری ہے اور پوری طرح سے خانقاہی آدمی ہے، اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے وہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ جناب نجمی لکھنوی صاحب بہت ہی عجیب شخصیت ہے، یعنی ہم سب لوگ مرنے کے بعد جہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں انہوں نے اسی علاقے کو آباد کر دیا، کہنے لگے جب یہاں آ رہی ہے تو گھوس کیا کھانا، تو یہ مولوی انوار باغ میں رہتے ہیں اور ہر جمعرات جو کچھ وہاں معلوم مزہ آتا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مولوی انوار باغ جھاڑ پھونک کے لیے بہت شاندار جگہ ہے، تو یہ بس پیر بنتے رہ گئے، جتنے میرے مرید تھے سب پیر ہو گئے، تو ہم نے کہا مرید تو آپ کو رہنے دیں گے، پیر نہیں بننے دیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اب تک بالکل صحیح ہے۔ نجمی صاحب کو سنے اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اب سن لیا جائے ڈاکٹر رضوان رضا صاحب کو، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اچھے معالج ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی معجون چاہیے بڑھاپے میں جوانی تک کا تو اس کے لیے حاضر ہے۔ جناب ڈاکٹر رضوان رضا صاحب آپ کے روبرو۔ چراغ علم و ادب کا جلایا حضرت نے، چراغ علم و ادب کا جلایا حضرت نے، وفا کا پھول چمن میں کھلایا حضرت نے، وفا کا پھول چمن میں کھلایا حضرت نے، جو قوم سوتی رہی جہل کے اندھیرے میں، جو قوم سوتی رہی جہل کے اندھیرے میں، بڑے سلیقے سے اس کو جگایا حضرت نے، بڑے سلیقے سے اس کو جگایا حضرت نے۔ کہیں پہ بغض و حسد اور کہیں پہ تھی نفرت، کہیں پہ بغض و حسد اور کہیں پہ تھی نفرت، دلوں سے دور اسے بھی بھگایا حضرت نے، دلوں سے دور اسے بھی بھگایا حضرت نے، اور انہیں نکالا جو ڈوبے ہوئے تھے، انہیں نکالا جو ڈوبے ہوئے تھے ظلمت میں، انہیں نکالا جو ڈوبے ہوئے تھے ظلمت میں، جو گر رہے تھے انہیں بھی اٹھایا حضرت نے، جو گر رہے تھے انہیں بھی اٹھایا حضرت نے۔ اور ہماری شان، ہمارا وقار اور ادب، ہماری شان، ہمارا وقار اور ادب کسی نے چھین لیا تھا بچایا حضرت نے، کسی نے چھین لیا تھا بچایا حضرت نے۔ اور جو صدا جو آئی تھی غار حرا سے اقرا کی، صدا جو آئی تھی غار حرا سے اقرا کی، قدم قدم وہی نعرہ لگایا حضرت نے، قدم قدم وہی نعرہ لگایا حضرت نے۔ چراغ علم و ادب کا جلایا حضرت نے، وفا کا پھول چمن میں کھلایا حضرت نے۔ چند اشعار غزل کے پیش کر رہا ہوں، خانقاہ میں پڑھ رہا ہوں اور اہل علم کی محفل ہے، شعراء ہمارے بڑے معتبر ہیں، اور یہ میری غزل آپ سب کے حوالے۔ ساحل بھائی تمام حضرات مائک کی آواز کم ہو تو بڑھا دیجیے۔ نہ سوال سے ہے کوئی غرض، نہ سوال سے ہے کوئی غرض، نہ کسی جواب سے کام ہے، نہ سوال سے ہے
کوئی غرض، نہ سوال سے ہے کوئی غرض، نہ کسی جواب سے کام ہے، جو فضا کا رنگ بدل سکے اسی انتخاب سے کام ہے، جو فضا کا رنگ بدل سکے۔ اور رحمت بھائی شعر دیکھیں، میرا ایک مقصد زندگی ہو ہر ایک گوشے میں روشنی، میرا ایک مقصد زندگی ہو ہر ایک گوشے میں روشنی، کسی آفتاب سے کام کبھی آفتاب سے کام ہے، کبھی ماہتاب سے کام ہے، کبھی آفتاب سے کام ہے، کبھی ماہتاب سے کام ہے، جو فضا کا رنگ بدل سکے، جو خدا سے ہم کو ملائے گی۔ بہار والا پڑھ دیا گیا، بہار والا مصرع پڑھا تھا آپ نے۔ جو خدا سے ہم کو ملائے گی، جو سبق وفا کا سکھائے گی، جو ہماری شان بتائے گی، ہمیں اس کتاب سے کام ہے، جو ہماری شان بتائے گی، ہمیں اس کتاب سے کام ہے، نہ سوال سے ہے کوئی غرض، نہیں میرا ایسا کوئی عمل، نہیں میرا ایسا کوئی عمل کہ خدا سے جس کا ملے بدل، نہیں میرا ایسا کوئی عمل کہ خدا سے جس کا ملے بدل، کہیں کچھ تو خوف گناہ ہے، کہیں کچھ ثواب سے کام ہے، کہیں کچھ تو خوف گناہ ہے، کہیں کچھ ثواب سے کام ہے، نہیں میرا ایسا کوئی عمل کہ خدا سے جس کا ملے بدل، کہیں کچھ تو خوف گناہ ہے، کہیں کچھ ثواب سے کام ہے، نہ سوال سے ہے کوئی غرض، ہے نظر میں جن کی حقیقت وہی چل کے پا گئے منزلیں، ہے نظر میں، یہ حضرت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ شعر میں، کہ ہے نظر میں جن کی
حقیقتیں وہی چل کے پا گئے منزلیں، اور جو نظر میں رکھتے ہیں خواب تو، جو نظر میں رکھتے ہیں خواب تو، انہیں صرف خواب سے کام ہے، جو نظر میں رکھتے ہیں خواب تو، انہیں صرف خواب سے کام ہے، نہ سوال سے ہے کوئی غرض۔ ایک شعر کے لیے دوبارہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اور میرا ایک مقصد زندگی ہو ہر ایک گوشے میں روشنی، میرا ایک مقصد زندگی ہو ہر ایک گوشے میں روشنی، کبھی آفتاب سے کام ہے، کبھی ماہتاب سے کام ہے، کبھی آفتاب سے کام ہے، جو فضا کا رنگ بدل سکے۔ السلام علیکم۔ لیکن یہ بھائی باقی اسی بات اتنا امتحان لے رہا ہے، تو فیضان کو چاہیے جو کچھ لگا رکھا ہے، میں آرے کے طور پہ اس کو خود نظر رکھتی ہوں، ورنہ یہ کئی درجن لانا پڑے گا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔